صبح ناشتے کی جگہ خالی پیٹ یہ سورت پڑھ لو، سر سے لے کر پاؤں تک جسم کی اندرونی بیرونی ہر بیماری ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح ناشتے کی جگہ خالی پیٹ قرآن مجید کی یہ سورہ مبارکہ پڑھ لے، بیرونی اور اندرونی ہر بیماری ختم ہو جائے گی اللہ کے فضل کے ساتھ، اللہ کے کرم کے ساتھ۔ جس گھر میں جو بھی کوئی بیماری میں مبتلا ہو، چاہے وہ چھوٹی سی چھوٹی بیماری ہو یا بڑی سے بڑی بیماری ہو اور کئی سالوں سے ہو، آپ بیماری کا علاج کروا کر تک چکے ہو لیکن وہ بیماری ختم ہونے کا نام نہ لے رہی ہو، تو صبح ناشتے کے دوران نہار منہ آپ لوگ، اگر آپ خود بیمار ہیں تو خود قرآن پاک کی یہ سورہ مبارکہ پڑھ لے، جس کا پورا طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے جس کا علاج کروا کر آپ تک چکے ہیں، تو صبح نہار منہ قرآن پاک کی یہ سورہ مبارکہ پڑھ کر اس پر پھونک مار دے یا اس کو پانی پلا دے، تو انشاءاللہ تعالی صبح خالی پیٹ کیا گیا یہ قرآن پاک کی سورہ مبارکہ کا عمل آپ کے جسم کے اندر سے اور جسم کے باہر سے جیسی بھی کوئی بیماری ہوگی انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گی اور آپ کو زندگی میں سکون مل جائے گا۔ یہ بات تو میرے تمام دیکھنے اور سننے والے بھائی بہنیں جانتے ہوں گے کہ قرآن مجید کے ہر حرف میں ثواب ہے، تاثیر ہے، شفا ہے اور برکت ہے۔ میرے ایسے وہ تمام لوگ جو دنیاوی طور پر کافی پریشان رہتے ہیں، بیماریوں کے اخراجات کی وجہ سے، خرچوں کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو چکے ہیں، ہر وقت سینے کے اوپر بوجھ سا رہتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر ذرا سی بات ہوتی ہے تو وہ گھبرا جاتے ہیں، ہر وقت خود کو بے چین محسوس کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آج آپ کی خدمت میں جو عمل لے کر حاضر ہوا ہوں، اس کو میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ لوگوں نے کر لینا ہے۔ امید کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کی ہر بیماری ختم ہو جائے گی۔ آج کا یہ عمل شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بہت اہم بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو بھی عمل ہو، وظیفہ ہو، جو ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتے ہیں، یعنی جو اعمال آپ لوگ کرتے ہیں وہ اللہ کے کلمات ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر ہوتے ہیں، قرآن پاک کے الفاظ ہوتے ہیں، قرآن پاک کی سورتیں ہوتی ہیں، جن کی برکت سے، جن کی طاقت سے، جن کی وسیلے سے اللہ پاک شفا عطا فرماتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ان وظیفوں میں کچھ نہیں رکھا، ان اعمال میں کچھ بھی نہیں رکھا، تو میری ان سے گزارش ہے کہ کوئی بھی بات ہم اپنی طرف سے تو نہیں بتاتے، اللہ کا ذکر بتاتے ہیں، قرآن مجید کا وظیفہ بتاتے ہیں، جس کو پڑھنے سے شفا وہ پروردگار دیتا ہے۔ آپ خود جانتے ہیں کہ اللہ کے کلمات میں کتنی ہی طاقت ہوتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان وظائف کو سچے دل اور کامل ایمان کے ساتھ ضرور کیا کریں تاکہ ہم ان وظائف سے فائدے حاصل ہو کر سکیں۔ اگر آج کی یہ سورہ مبارکہ پڑھ لینے سے، اس کی تلاوت کر لینے سے ڈاکٹروں کے خرچے بچ جاتے ہیں، دوائیوں کے خرچے بچ جاتے ہیں اور مریض صحت یاب ہو جاتا ہے، تو آپ بتائیے اس سے بڑی کامیابی، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ جو انسان صدیوں سے، کئی سالوں سے بیماریوں کا شکار ہوا ہوتا ہے، اس کی زندگی کے ایک ہی تمنا ہوتی ہے کہ اس سے سکون مل جائے، اس سے بیماری سے نجات مل جائے، اس سے شفا مل جائے، اس کے لیے شفا سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ مجھے رات کو ٹھیک سے نیند نہیں آتی، رات کو سو نہیں پاتا اور جب صبح اٹھتا ہوں تو پورے جسم میں درد سا رہتا ہے اور وہ درد بڑھتا رہتا ہے۔ جب وہ اپنی بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کر چکا تھا، انہوں نے اس شخص سے فرمایا کہ اے شخص، اگر تم رات کو پانی پیتے ہو تو پانی پینا بند کر دو، کیونکہ ایسا کرنا انتہائی نامناسب ہے اور رات کو پانی پینے سے ایسا درد شروع ہو جاتا ہے کہ اگر اللہ پاک اس سے شفا دینا چاہے تو دے سکتے ہیں، ورنہ اس کا علاج ناممکن ہے۔ ناظرین کرام، پانی جسم کے لیے ایک انتہائی اہم چیز ہے۔ جب ہم مناسب مقدار میں پانی نہیں پیتے تو ہمارے جسم میں پانی خشک ہو جاتا ہے اور اکثر رات کے وقت ہمیں پانی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور اگر لوگ رات کو اٹھ کر پانی پیتے ہیں، لیکن اب جدید میڈیکل سائنس نے بھی رات کو پانی پینے سے منع کر دیا۔
ان کا کہنا ہے کہ بستر پر جانے سے قبل پانی کا استعمال نیند کو متاثر کرتا ہے اور اس عادت کے نتیجے میں بیت الخلاء کے لیے رات کو بار بار اٹھنا پڑتا ہے، اور جب انسان گرم بستر سے ایک دم بیت الخلاء جاتا ہے تو جسم ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، جو صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق گردوں سے ہے۔ آپ سب جانتے ہی ہوں گے کہ افراد کو گردے اپنے کام میں بہت آہستہ ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ افراد صبح اٹھنے پر ہاتھ اور چہرے پر سوجن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے رات کو سونے سے پہلے پانی پینا ایسے افراد کے لیے مسئلہ بڑھ سکتا ہے۔ اور تیسری بڑی وجہ، اگر آپ سونے سے پہلے پانی پیتے ہیں تو یہ آپ کی نیند میں مداخلت کی بڑی وجہ بنتا ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے پانی کی طرح نیند بھی ایک اہم چیز ہے، اور میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ 6 سے 8 گھنٹے کی نیند زندگی میں ایک اہم تبدیلی لا سکتی ہے۔ سائنس کے مطابق وہ لوگ جو کم سوتے ہیں اور وہ لوگ جو زیادہ نیند لیتے ہیں، ان کے وزن بڑھنے کے خطرات بھی بہت ہی زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ زندگی میں نیند کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں، جس کی کمی بیمار کر سکتی ہے۔ تو مناسب وقت تک سونا لمبی زندگی کے حصول میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک رات کی خراب نیند اگلا دن خراب کر سکتی ہے، یعنی کام پر توجہ نہیں رہتی۔ اکثر افراد کو ایک عجیب مسئلے کا سامنا ہوتا ہے، اور وہ ہے سونے کے بعد آدھی رات کو اچانک آنکھ کھل جانا۔ اللہ تعالیٰ نے رات آرام کے لیے بنائی ہے۔ رات بھر کی پرسکون نیند انسان کو اگلے دن کے لیے چاق و چوبند کر دیتی ہے۔ انسانی جسم کو اللہ تعالیٰ نے ایک توازن کے ساتھ تخلیق کیا ہے۔ اس توازن میں کسی قسم کا بگاڑ اس کے اندر کسی بگاڑ کی نشاندہی کرتا ہے۔ چینی ماہرین کی تحقیق کے مطابق اگر انسان کی آنکھ رات کے کسی کے حصے میں ہر روز کھلے تو اس کا واضح مطلب کسی خاص عضو کی خرابی ہو سکتی ہے۔ ناظرین کرام، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہے کہ رات کو آنکھ کیوں کھل جاتی ہے، کیونکہ اکثر لوگوں کی شکایت ہوتی ہے ہماری نیند اچھی نہیں ہوتی، اور رات کو میں کئی مرتبہ ہماری آنکھ کھل جاتی ہے اور اسی وجہ سے بھی نیند خراب ہوتی ہے۔ ہم میں سے شاید کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو رات میں 1-2 مرتبہ جاگتا نہ ہو، کیونکہ سب ہی کسی فکر یا پریشانی کی وجہ سے اور کبھی برا خواب دیکھنے پر بھی انسان اچانک بیدار ہو جاتا ہے۔ کیا کبھی اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے کہ رات 3 سے 5 بجے کے دوران آپ کی عموماً آنکھ کھل جاتی ہے اور اس لمحے کے دوران آپ اچانک سے جاگ جاتے ہیں؟ یقیناً بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا۔ شاید ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ کیا دنیا میں ہر امیر و غریب، نیک و بد کو قدرت کے قانون کے تحت دکھوں اور غموں اور پریشانیوں سے کسی نہ کسی شکل میں ضرور واسطہ پڑتا ہے، اور دنیا مصیبتوں اور غم اور پریشانیوں کا گھر ہے۔ بعض لوگ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں، کچھ لوگ مال و اسباب کے ختم ہو جانے پر غم میں ڈوبے رہتے ہیں۔ یعنی انسان کسی نہ کسی فکر یا پریشانی کی وجہ سے نیند کی کمی کا شکار ہوتا ہے، اور ان ذہنی پریشانیوں کی وجہ سے رات کو بار بار آنکھ کھلتی رہتی ہے۔ تو چلیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اور پھر جدید سائنس کی روشنی میں بھی بتائیں گے کہ اگر دوبارہ آپ کے ساتھ ایسا ہو تو اس وقت آپ کو ایسا کیا کرنا چاہیے جس سے آپ لوگوں کو زندگی کی ہر خوشی مل جائے۔ اگر آپ لوگ رات کو اچانک نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں، آپ لوگ کسی مرض میں مبتلا نہیں بلکہ خوش نصیب انسان ہے، چونکہ اس لمحے کے دوران آپ کا رب آپ کو یاد کرتا ہے۔ یہ رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں جو آپ کو بار بار نیند سے اٹھاتی ہے۔ رات کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے زیادہ قریب میں ہوتا ہے تاکہ وہ ان کے لیے رحمت اور توبہ کے دروازے پوری طرح کھول دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا پروردگار ہر رات آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے،
جب آخری انتہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو آواز دیتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا کو قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے کہ میں اس کی سوال کو مطلوبہ چیز عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اسے بخش دوں؟ کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ کو قبول کروں، کوئی سائل جس سے میں عطا کر دوں، یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ توقف کرتا ہے کہ حتیٰ کہ انتہائی رات گزر جاتی ہے تو آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور آواز دیتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا، میں اس کی توبہ کو قبول کروں، اور ہے کوئی سائل کہ میں اسے عطا کروں، کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں، حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ان احادیث کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اس قیمتی وقت کی اہمیت بتاتے چلیں کہ یہ وقت کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ جب ہمارا مالک خود ہی آواز دیتا ہے، مانگ لو مجھ سے جو بھی اس وقت مجھ سے مانگنا ہے، اگر آپ لوگوں کی رات کو آنکھ کھل جاتی ہے تو فوراً اٹھ جائیے اور اپنے رب سے اپنے لیے مانگ لے۔ سیدنا عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص رات کو اٹھے اور دعا کرے، یا اللہ مجھ کو بخش دے، اس کی دعا قبول ہوگی، اگر وضو کرے تو نماز پڑھے تو نماز قبول ہوگی۔ اس نماز سے مراد نماز تہجد ہے۔ دوسری حدیث سنیے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جسے وہ پسند کرتا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اسے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، تو اس کے لیے اس کے شر سے پناہ مانگے، اس کا ذمہ اس کا ذکر کسی سے نہ کرے تو وہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اکثر لوگ برے خواب بیان کر رہے ہوتے ہیں اور تعبیرات بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو اس بات کو ملحوظ رکھیں کہ بہتر ہے کہ آپ لوگ برے خوابوں کی تعبیر نہ پوچھیں، اور جب کبھی رات کو آنکھ کھولے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان فرامین پر ضرور عمل کرے، اور اگر آپ لوگوں کا بستر سے اٹھنے کو دل نہیں کرتا تو پہلی حدیث مبارکہ پر بھی عمل کر کے 2 سے 5 منٹ کے لیے دعا کرے کہ اے اللہ مجھ پر اپنی رحمت فرما، اور اس مقدس لمحے سے فائدہ اٹھانے کی ہمت اور توفیق عطا فرما۔ اس وقت میں آپ کو بار بار پکارا جاتا ہے کہ انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اسے پہنچانا اور اسے پورا کرو۔ تو میری آپ سب بھائیوں بہنوں سے گزارش ہے کہ قرآن پاک کی جو سورہ مبارکہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ سورہ مبارکہ کون سی ہے؟ وہ سورہ مبارکہ سورہ رحمان ہے۔ سورہ رحمان کا نام سن کر تو آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کی تلاوت تو ہم روز سنتے ہیں، اس کی تلاوت تو ہم کرتے ہیں، لیکن ہمیں پھر بھی شفا نہیں ملتی۔ آج جو طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، پھر دیکھیں اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرما دیں گے، صحت والی زندگی عطا فرما دیں گے۔ جب کوئی ڈاکٹر میڈیسن دیتا ہے تو اس کا پورا طریقہ بتاتا ہے کہ اس میڈیسن کو آپ لوگوں نے اس طریقے سے استعمال کرنا ہے جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اگر آپ ڈاکٹر کے طریقے کے خلاف جائیں گے، اپنی مرضی سے وہ میڈیسن استعمال کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو اس کا فائدہ حاصل نہ ہو۔ اسی طرح سے جو طریقہ میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ رحمان کی تلاوت کرنی ہے۔ یقین کریں کائنات میں کسی بھی فرد کو کسی قسم کی بیماری لگ گئی ہو، کوئی ذہنی الجھن ہو یا کوئی قلبی بے چینی ہو، کالا پیلا جادو ہو یا جن اصف کا سایہ ہو،
آج کی یہ صورت پڑھنے کے بعد آپ حالات کو بدلتی ہوئے خود دیکھ لو گے، بیماریوں کو زندگی سے جاتے ہوئے خود دیکھ لو گے۔ یاد رکھیں سورہ رحمان اللہ پاک اللہ عز و جل کی بہت ہی زیادہ خاص صفت مبارک ہے، اور جو سورہ مبارکہ ہے وہ سورہ رحمان ہے۔ اس کو آپ لوگوں نے کس طرح سے پڑھنا ہے بڑی توجہ سے نوٹ فرمائیے کہ صبح نہار منہ آپ لوگوں نے باوضو ہو کر کوشش کریں گے فجر کی نماز ادا کرنے۔ اگر نماز کسی وجہ سے نہ ادا کر سکے تو باوضو ہو کر سورہ رحمان پڑھنی ہے، سورہ رحمان کی تلاوت کرنی ہے، اور کس طریقے سے کرنی ہے۔ سورہ رحمان کی 3 رکوع ہے، سورہ رحمان کی 3 رکوع ہے۔ سب سے پہلی آپ نے سورہ رحمان کی تلاوت شروع کی، اور جب پہلی رکوع پر پہنچنا ہے تو 27 مرتبہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان۔ اللہ پاک کا بہت ہی پیارا اسم مبارک ہے۔ پہلی رکوع پر پہنچ کر 27 مرتبہ پڑھے، اس کے بعد پھر جب دوسری رکوع پر پہنچے تو پھر 27 مرتبہ یا رحمان پڑھے، اور پھر جب تیسری رکوع پر پہنچے تو اسی طرح 27 مرتبہ یا رحمان پڑھے۔ جب یہ عمل پورا ہو جائے تو اپنے سامنے ایک پانی کا گلاس بھی رکھ لے۔ یہ عمل پورا ہونے کے بعد اس پانی کی گلاس پر پھونک مار کر وہ پانی آپ خود پی رہے۔ اگر آپ لوگ کسی بیماری میں مبتلا ہے تو آپ خود اس پانی کو پی لیں، نہیں تو اس مریض کو وہ پانی پلا دے جو آپ کے گھر میں کسی بھی بیماری میں مبتلا ہے۔